نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میری آج کی تقریر کا عنوان APS کے شہداء کے نام۔ بجھ گئی ہیں کندیلیں خواب ہو گئے چہرے، بجھ گئی ہیں کندیلیں خواب ہو گئے چہرے، آنکھ کے جزیروں کو پھر ڈبو گئے دریا، آنکھ کے جزیروں کو پھر ڈبو گئے دریا۔ جناب صدر رضی وقار، بے شک وہ زندہ ہے، یہ خدا کا فرمان ان شہداء کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ بے شک اللہ رب العزت نے انسانی جان کو بہت قیمتی قرار دیا ہے۔ خون جو دھرتی کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے گر جائے، آنکھ جو وطن کو بینائی دینے کے لیے بند ہو جائے، اعضاء جو وطن کو سہارا دینے کے لیے کٹ جائیں، اور سانسیں جو قوم کی سانسیں رواں رکھنے کے لیے رک جائیں، انہیں قربان کرنے والے خدا کے محبوب ہوتے ہیں۔ خالق مطلق کے پاس ان کے مراتب جاننے کے بعد دل کو اطمینان سا ہوتا ہے کہ ماں باپ اور بہن بھائی کو قرار آنے لگتا ہے کہ اگر معصوم شہری ناحق دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ جائیں تو ان کے متعلق قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی نے ناحق کسی کا قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ جناب صدر، یہ سچائی جاننے کے بعد ایسے معصوم مقتولین کے عزیز و اقارب کی بھی تالیف قلب ہو جاتی ہے۔ بات جب دل کی گہرائیوں سے نکلے تو اس کا اثر سننے اور سنانے والوں پر یکساں ہوتا ہے۔ الفاظ جب روح سے نکل کر زباں پر آئیں تو ہونٹوں پر کپ کپاہٹ سی ہوتی ہے اور ایسے میں آنکھ سے آنسوں کی جھڑی شروع ہونے لگتی ہے۔ آج میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ میں خود کو قافلے سے بچھڑے پنچھی کی طرح محسوس کر رہی ہوں۔ اسی کیفیت میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں APS کے ان شہداء کو جو ہم سے بچھڑ گئے، جو ہر آنکھ کا تارا، دل کا قرار اور دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ وہ ہم سے جدا ہو گئے اور ایک وقت ہوگا کہ ہم بھی ان سے جا ملیں گے، لیکن آج تو ہم سب ہی ان کی جدائی میں بے قرار ہیں۔ جب میں انہیں زندگی سے بھرپور دیکھتی ہوں تو اس حالت میں دیکھتی ہوں جب وہ ہزاروں ارمانوں کے ساتھ زندہ تھے۔ وہ بانکے سجیلے بچے جن کی آنکھوں میں زندگی کی چمک اور چہروں پر عزم کی چھاپ تھی۔ وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے پیار کرنے والے، رشتوں کو نبھانے والے، دوستوں کے دوست تھے۔ آج میں ان کے ماں باپ کا دکھ ایسے ہی محسوس کر رہی ہوں جیسے میرا اپنا وجود ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا ہو۔ میں اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکتی جب وہ آخری بار کبھی واپس آنے کے لیے گئے تھے۔ وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کے لمحات میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وہ منظر جب ان کے پیارے فون پر چونک جاتے، دروازے پر ہونے والی گھنٹی پر کھٹک جاتے ہیں، ان کی سوچ اپنے بچوں کی سلامتی کی محور سے باہر نہیں نکلتی۔ ان کے ہونٹوں پر ایک ہی سوال، جانے ان کا لال کس حال میں ہوگا۔ میرے محفل، ایسے میں ماں کا پیار بھیگ جاتا ہے، باپ کی شفقت سیج جاتی ہے اور ان کی آنکھیں لہو رونے لگتی ہیں۔ ماں باپ کی بے چینی، بہن کی بے قراری بڑھ جاتی ہے اور وہ ان کی واپسی کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پھر اچانک سے قومی پرچم میں لپٹا ہوا تابوت آتا ہے۔ گھر کیا پورا شہر امڑ آتا ہے، سب غمگین ہو جاتے ہیں۔ جہاں کبھی کہہ کے گونجتے تھے آج وہاں سب سوگوار ہیں۔ معزز سامعین، او اسکول کو جانے والے پھر نہ لوٹ کے آنے والے، ہمیں چھوڑ کے اس پار گیا تو، ماں کو زندہ مار گیا تو، رشتے ناتے توڑ گیا تو، سب کو دکھی چھوڑ گیا تو، گھر بھر کا دلدار گیا تو، سب کو زندہ مار گیا تو، زندگی اپنی نابینا ہے، ہماری قسمت میں کیا جینا ہے، ویراں ہو گئی شہر کی گلیاں، کانٹے بن گئی پھول کی گلیاں، خشک ہوئے آنکھ کے آنسو، بند ہوئے گویا سانس بھی، اب تو سنگی ساتھی دے رہے ہیں دہائی، مار گئی ہمیں تیری جدائی، کہتے ہیں در و دیوار ہی سارے، تو کتنا ہے قریب ہمارے، کہتی ہیں بہن کی سکھیاں کھانا کھا لے بہن تو دکھیا، کہتے ہیں گھر کے پھول بھی سارے، تیرے بنا کیا نخرے ہمارے، جب اس آنگن میں بہار آئے گی کلی کلی مرجھا جائے گی، تو جب تھا گھر روشن تھا، گھر کیا سارا شہر روشن تھا، فصل کٹے گی آئیں گی بہاریں، غم سے لپٹ کر روئیں گی بہاریں۔
آپ کہتا ہے تیرا غم سہ جاؤں گا، جدائی کے سیلاب میں بہہ جاؤں گا، ماں تیری نڈھال رہے گی، ساری عمر بےتاب رہے گی۔ او اسکول کو جانے والے، پھر نہ لوٹ کر آنے والے، او اسکول کو جانے والے، پھر نہ لوٹ کر آنے والے۔ ہاں جناب صد، میں جذبات کی روح میں کچھ زیادہ ہی بہہ گئی ہوں۔ اس وقت میری آنکھیں پرنم ہیں، بالکل انہی لواحقین کی طرح، اور آج ہم غم کو آنسوں میں بہانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو زخم ہمیں لگا ہے کسی طرح کم ہو جائے، لیکن آستین کے سانپوں نے ہماری روحوں کو جس طرح زخمی کیا ہے اس کا مداوع کون کرے گا؟ آخر میں میری آپ سب سے یہی التماس ہے کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم ابھی زندہ ہیں، اور ہماری عقیدت کا اظہار صرف یہی ہو سکتا ہے کہ شہداء کے لواحقین کا دکھ محسوس کریں اور ان کی مدد کریں تاکہ روز محشر ہم ان کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک پہ مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔